جب آزمائش آئے تو یہ مت سوچیں کہ آپ پر کتنی بڑی آزمائش ہے۔ آپ یہ سوچیں کہ آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ آپ کے امتحان لے رہا ہے۔ اللہ سے مانگنا ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتا۔ اگر تم مانگ رہے ہو تو یہ اللہ کی دی ہوئی توفیق ہی ہے، تو پھر اداس مت ہوں۔ جس نے توفیق دی ہے وہ بہترین وقت پر قبول بھی ضرور کرے گا۔ جب تم مایوسی کے اس مقام پر ہوتے ہو کہ تمہیں لگنے لگتا ہے سب راستے بند ہو گئے ہیں، لیکن وہ رب غیب سے تمہارے لیے نئے راستے بنا رہا ہوتا ہے، سنو، صبر کرو۔ اللہ تمہارے دل کی سنتا ہے اور تمہیں وہی عطا کیا جائے گا جس کے لیے تم دن رات دعائیں مانگتے ہو۔ جب دعائیں رنگ لائیں گی نا تو تم اپنی آنکھوں سے حالات بدلتے دیکھو گے، مشکلیں آسان ہوتی دیکھو گے، پھر تمہیں یاد بھی نہیں رہے گا کہ مشکل دن بھی گزارے ہیں۔ اللہ کی طرف سے جواب تمہیں جلد ہی ملے گا۔ تمہیں مایوس نہیں ہونا، بس اللہ پر یقین قائم رکھنا ہے، پھر وہ کام بھی ہو جائے گا جو ابھی ناممکن لگ رہا ہے۔ کوئی تو معجزہ ہے جو ہونا ابھی باقی ہے، ورنہ اللہ تمہارا یہ دل اب تک موڑ چکا ہوتا۔ اللہ پر یقین کرنے سے وہ بھی مل جاتا ہے جو آپ نے کبھی مانگا نہیں ہوتا، تو یقین رکھو اس پر، آپ کو وہ بھی مل جائے گا جو آپ کب سے مانگ رہے ہو۔ دعائیں مانگنا نہ چھوڑو، ہو سکتا ہے وہ قبولیت کا وقت بس قریب ہو جس کے انتظار میں تم نے اتنا صبر کیا۔ وہ تمہیں بہترین سے نوازنے کے لیے بدترین سے ضرور گزارے گا تاکہ تم بہترین کی قدر و قیمت جان سکو، لیکن تم بالکل ہمت نہ ہارنا، کیونکہ ہر گزرا وقت تمہیں آنے والے بہترین وقت کے قریب کر رہا ہے۔ جب وہ تمہیں صبر کی انتہا کو لے آیا ہے تو یقین رکھو کہ آزمائش اب ختم ہونے والی ہے، اور پھر تمہیں ہر اس چیز سے نواز دیا جائے گا جس کے لیے تم رو رو کر اللہ سے فریاد کرتے تھے۔ تمہاری دعائیں اس بات کی گواہ ہیں کہ تمہارے لیے معجزہ ہونے والا ہے۔ تمہارا اللہ پر یقین بتا رہا ہے کہ تمہاری چاہت پر اللہ کن فرمانے والا ہے۔ اگر خیال اب تک دل سے نہیں نکل رہا تو سمجھ جاؤ اس نے قبول کرنے کی ٹھانی ہوئی ہے، اور تہجد تک اگر وہ لے آیا ہے تو تمہاری ادھوری کہانی بھی مکمل ہونے والی ہے۔ ہوگا وہی جو تم چاہتے ہو، جیسا تم مانگ رہے ہو، اللہ ویسا ہی عطا کرے گا، لیکن تب جب اللہ چاہے گا۔ تم بس اللہ کی چاہت کا انتظار کرو، وہ تمہیں خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ تم دعا کرتے کرتے اپنی منزل کے کتنا قریب پہنچ چکے ہو یہ تم نہیں جانتے۔ کیا پتا کہ اب ایک دعا کی بات ہو، کیا پتا اب منزل قریب ہو۔ جب اللہ راضی ہوتا ہے تو اسی چیز کو تمہارے لیے وسیلہ بنا دیتا ہے جو تمہاری راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ بنی ہوتی ہے۔ جب صبر کرنا بہت مشکل لگ رہا ہو تو قرآن پاک کی یہ آیت مجھے بہت حوصلہ دیتی ہے، اور بے شک تمہارا مستقبل تمہارے ماضی سے بہتر ہوگا۔ اللہ تمہاری دعاؤں کا جواب ان ذریعوں سے دیتا ہے جو تمہارے لیے بہتر ہوتے ہیں، ان ذریعوں سے نہیں جنہیں تم بہتر سمجھتے ہو۔ بے شک تم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے۔ تم اپنی مرضی سے اللہ کی جانب نہیں جاتے، بلکہ جب اسے تم پہ بے حد پیار آتا ہے تب وہ ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے کہ تم اس کی جانب کھینچے چلے جاتے ہو۔ لوگوں نے کہا کہ وہ چیز تمہارے مقدر میں نہیں اور تم نے مان لیا۔ کیا تم نہیں جانتے کہ دعائیں مقدر کا لکھا موڑ دیتی ہیں؟ اپنے رب پر توکل کر کے تو دیکھو۔ جب تم سچے دل سے اللہ سے کچھ مانگتے ہو تو وہ کبھی تمہیں مایوس نہیں کرتا، کیونکہ تمہارا رب بہت باعزت ہے اور اس کو حیا آتی ہے تمہیں خالی ہاتھ واپس لوٹاتے ہوئے۔